بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنت علی مستحقہا اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا. آزاداران امام مظلوم، کربلا میں عصر عاشور سن 61 ہجری کو فاطمہ کے لال نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر، کیا تمہارے درمیان کوئی ناصر ہے؟ امام کا جملہ ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حسین تنہا ایک مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، حسین صرف ایک مانگ نہیں رکھ رہے ہیں، حسین مظلوم نے مطالبہ شرط کے ساتھ رکھا ہے۔ حسین مظلوم نے مدد مانگی ہے، مگر حسین کو مدد سب سے نہیں چاہیے، اس سے چاہیے جو ناصر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، حسین کو ناصر چاہیے، حسین کو مجمع نہیں چاہیے، حسین کو ناصر چاہیے۔ کیا مطلب؟ حسین جانتے ہیں کہ اگر مجمع 1.25 لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیا کرتا ہے، لیکن اگر ناصر 72 بھی ہوں تو گردنیں کٹتی ہیں، بیعت نہیں توڑتے۔ حسین مظلوم اعلان کر رہے ہیں، حل من ناصر، کیا تمہارے درمیان کوئی ناصر ہے؟ ہر ایک سے مدد نہیں چاہیے، لہذا آج ہم کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ناصر کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ایک حسین کے منتظر ہیں، ہم بھی ایک انقلاب کے منتظر ہیں، ہم بھی ایک حسین کے منتظر ہیں۔ اسے بھی اپنے لشکر میں بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ حل من ناصر، کیا تمہارے درمیان کوئی ناصر ہے؟ اب ہم کیسے پہچانے کہ ناصر کسے کہتے ہیں؟ کون ہے ناصر؟ ناصر ہوتے کون ہیں؟ کسے ناصر کہا جائے گا؟ یاد رکھیے، حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ نہیں، جملہ بدل کے کہوں، سپاہی بلانے پہ بھی میدان میں نہیں آتا، ناصر چراغ گل کر کے واپس بھی کیا جائے تو نہیں جاتا۔ حسین کو سپاہی نہیں، ناصر چاہیے۔ پہلے ناصر اور سپاہی کا فرق پہچانو۔ حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، سپاہی میدان تک آتا ہے، معصوم کے ساتھ لڑنے لگتا ہے، معصوم کے مخالفت میں
حسین مظلوم کو ناصر چاہیے. بس ایک بات اور کہہ کے بل جلدی سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے. سپاہی کے لیے شرط ہے کہ وہ عمر سے بالغ ہو. لشکر میں سپاہی اس وقت تک شریک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر سے بالغ نہ ہو. لیکن ناصر کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، شعور سے بالغ ہونا. سپاہی نہیں بنتا مگر ناصر بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے لشکروں میں آپ کو صرف وہ ملیں گے کہ جو عمر سے بالغ تھے، مگر حسین کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے. اس لیے کہ یہ لشکر شعور کا ہے، یہ لشکر عرفان کا ہے، یہ لشکر معرفت کا ہے، یہ لشکر اندھی عقیدتوں کا نہیں ہے. یہاں عقیدے جذبات میں آ کے نہیں بنتے، استدلال پہ قائم ہوتے ہیں. یہاں کلمہ اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ ابا بھی مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان بنیں گے. یہاں پہلے غدیر سمجھائی جاتی ہے تب کلمہ پڑھایا جاتا ہے. شعور چاہیے. عزیزان ایمان، کیا ہے شعور ناصر کا؟ میں صرف ایک کردار کو، کربلا کے کہ جو عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹا کردار تھا مگر شعور کے اعتبار سے بہت بڑا کردار ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. بات پہنچے گی آپ جس منزل کے لیے منتظر ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شعور جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سپاہی وہ ہے جسے میدان تک لایا جاتا ہے، ناصر وہ ہے جو میدان میں خود آتا ہے. دلیل چاہیے؟ 28 رجب کو جب قافلہ چل رہا ہے مدینے سے، اس وقت دیکھیے گا کہ جو سب سے چھوٹا ہے، جو ابھی 18 دن کا ہے، اس نے اس کی آغوش کا انتخاب کیا جس کے لیے امام حسین کہہ چکے کہ یہ کربلا نہیں جائے گی. علی اصغر نے جناب صغرا کی آغوش کا انتخاب کیا. جناب علی اصغر پھوپھی کی گود میں نہیں رہے، ماں کی گود میں نہیں رہے، سکینہ کی آغوش میں نہیں رہے، باپ کی گود میں نہیں گئے. عزیزان ایمان کیوں؟ اس لیے کہ اگر پھوپھی کی گود میں رہتے تو دنیا کہتی پھوپھی جا رہی تھی، بھتیجا چلا گیا، ماں جا رہی تھی، بیٹا چلا گیا، بہن جا رہی تھی، بھائی چلا گیا. امام کی گود میں بھی اس وقت تک نہ گئے جب تک امام سے کہلوا نہ لیا محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا. علی اصغر بتا رہے ہیں میں سپاہی نہیں ہوں، میں ناصر ہوں. میں شعور کے ساتھ میں ناصر ہوں. نہیں عزیزان ایمان، پہچانے کربلا کے اس ناصر سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی باشعور رکھنا ہے. ارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ نعرے لگتے ہیں تو گڑبڑا جاتے ہیں، ہمارے یہاں کے سوتے ہوئے بچے کو بھی اٹھا کے نعرہ لگوائیے، وہ لبیک یا حسین کہتا ہے.
مجھے آپ بتائیں، جناب علی اصغر 6 مہینے کے، مائیں بہنیں اپنی آغوش میں غلام علی اصغر کو لیے بیٹھی، خدا جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں حسین کا سچا عزادار قرار دے۔ آپ مجھے بتائیے، گھر میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کربلا میں ذرا میں مصائب سے فضائل کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں پانی کب سے بند ہوا؟ 4 محرم یا 7 محرم؟ اگر 7 محرم کو بھی مان لیا جائے تو جناب علی اصغر کتنے پیاسے ہیں؟ کم سے کم 3 دن۔ چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ خیمے میں ابھی بھی علی اصغر کے لیے کچھ پانی کا انتظام کیا گیا، کم سے کم 1 دن کا تو پیاسا مانیں گے، 1 دن کا تو بھوکا مانیں گے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایک بچہ اگر بھوکا اور پیاسا ہو تو کرتا کیا ہے؟ بچے بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ گریہ ان کی زبان ہے، وہ رو کے اپنی پیاس کا احساس دلاتے ہیں، وہ رو کے اپنی بھوک کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ نے شعور علی اصغر، مجھے کربلا کی پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ عصر عاشور سے پہلے علی اصغر روئے ہوں۔ حسین کے اس آواز استغاثہ سے پہلے مجھے تاریخ میں بتائیے کہ کہیں بھی کسی نے جناب علی اصغر کا گریہ لکھا ہو۔ ایک بچہ کتنی دیر پیاس برداشت کرے گا؟ کتنی دیر بھوک برداشت کرے گا؟ تو پھر فطرت تو کہہ رہی ہے کہ علی اصغر رو، مگر علی اصغر روئے نہیں۔ عصر عاشور سے پہلے، آواز استغاثہ سے پہلے جناب علی اصغر روئے نہیں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ روتا کیوں نہیں ہے؟ پوچھئے جناب علی اصغر سے۔ باب الحوائج علی اصغر آواز دیں گے، میں سپاہی نہیں ہوں، میں ناصر ہوں۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا آواز دیں گے، سنو میں ناصر ہوں۔ ناصر کا کام یہ ہے کہ اپنے رہبر کی مصیبتوں کو کم کرے۔ ناصر کا کام یہ ہے کہ اپنے رہبر کی مصیبتوں کو کم کرے۔ اگر میں رویا میرے بابا کی مصیبتوں میں اضافہ ہوگا، اس کا مطلب فطرت کہہ رہی ہے رو، جذبہ نصرت کہہ رہا ہے نہ رو۔ فطرت کہہ رہی ہے گریہ کرو، جذبہ نصرت کہہ رہا ہے رونا نہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے علی اصغر کے اس 6 مہینے کے شعور پہ صحابیت کا بڑھاپا قربان۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ علی اصغر کے 6 مہینے کے شعور پہ صحابیت کا بڑھاپا قربان۔ اور ایک بات پتا چل گئی کہ جو غار میں تھا وہ سپاہی تھا، ناصر نہ تھا۔ جو نبی کے ساتھ آیا وہ سپاہی تو تھا، مگر ناصر نہ تھا۔ ناصر ہوتا تو نہ روتا۔ فطرت کہہ رہی ہے رو، نصرت کہہ رہی ہے رونا نہیں۔ جو اب تک نہ رویا وہ اب کیوں رویا؟ اس لیے کہ علی اصغر جھولے سے گرے، ضرب لگی، چوٹ لگی، چوٹ نے علی اصغر کو رلایا۔ عجب نہیں تاریخ کہے کیسی بات کرتے ہو، ارے جو تیر کھا کے مسکرائے، جو تیر کھا کے مسکرائے وہ ذرا سی چوٹ کھا کے روئے گا۔ میں رویا نہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بچوں کی زبان
میرا گریہ نہیں تھا، یہ ایک امام کی آواز پہ لبیک کہہ رہا تھا۔ دنیا سوچے جس گھرانے میں 6 مہینے کا علی ایسا ہو، اس زمانے میں اس گھرانے کا جو علی ابن الحسین ہو کس منزل پہ ہوگا شعور کی۔ یہیں سے جناب علی اصغر نے ایک پیغام دے دیا، یاد رکھنا جب میں 18 دن میں لایا نہیں گیا بلکہ آیا ہوں، تو اب کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھائی سید سجاد کو کوئی اسیر کر کے شام تک لے گیا ہے۔ سید سجاد لے جائے نہیں گئے ہیں، سید سجاد گئے ہیں تاکہ یزید کے دربار میں جا کے یزیدیت کو رسوا کر کے حسینیت کا پیغام عام کر سکے۔ آپ ذرا سوچئے، جس کا ماتم کرنے آئے ہو نا عزادار، یہ بہت کریم ہیں، یہ بہت کریم ہے۔ عزادارو، اب وقت نہیں ہے، کبھی عرض کروں گا۔ ایک واقعہ سن لیں، اتنے دور دراز سے مومنین آئے ہیں، ان کے گھروں میں فرش عزا بچتی ہے نا، وہ ان مہینوں کی عظمت کو جانتے ہیں۔ جس محرم کا سال بھر تک انتظار کر رہے تھے، یہ اس ماہ محرم کی آخری شب ہے۔ اب کل سفر کا چاند نمودار ہو جائے گا، یہ وہی جانتا ہے جس کے گھر میں فرش عزا بچھی ہو کہ اگر وہ پردیس میں ہو تو اس کا دل کیسے تڑپتا ہے۔ جس کے گھر میں عید بقرعید کا اہتمام کرنے کو پیسہ نہ ہونا تو عزادار پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر محرم کی مجلس کا انتظام نہ ہو سکے بہت گریہ کرو گے عزادارو۔ صرف ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد سید سجاد کے لیے 2-4 جملے ان کی مصیبت کے۔ کربلا ایک شخص تھا، خود کربلا میں آقا کی مجلس غم برپا کیا کرتا تھا۔ 1 سال مجلس کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا 10 دن تک حسین کے عزاداروں کو۔ 1 سال اس کا بزنس خراب ہو گیا۔ جیسے جیسے محرم قریب آنے لگا نا، اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ آقا، سارے کام ہمارے رک گئے، ہم نے کوئی متعاب سے دعا نہیں کی، مگر پروردگار محرم قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ غریب زہرا کی فرش عزا میرے گھر نہ بچ سکے۔ یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے بی بی ایسا کرتے ہیں ہم کربلا سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اہتمام عزا نہیں ہو سکے گا تو ہم زائرین کے سامنے، عزاداروں کے سامنے شرمندہ ہوں گے، لہذا ہم یہاں سے عراق چھوڑ کے، کربلا چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں چلتے ہیں۔ جب ہم شہر میں نہ ہوں گے تو لوگ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ زوجہ کہتی ہے گھبراؤ نہیں۔ ذی الحجہ اپنے نصف منزل پہ پہنچ گیا، دل کی دھڑکن اور بڑھی، کہتا ہے دیکھو میں کہہ رہا ہوں اب بھی وقت ہے، چلی چلو، مگر خاتون کہتی ہے نہیں، جاؤ غازی کے روزے پہ جا کے مطالبہ کرو، غازی عباس سے مانگو، باب الحوائج مراد پوری کرے گا۔ اس کا دستور تھا، ہر روز جاتا تھا،
جا کے غازی کے روضے پہ بیٹھ جائے. غازی اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, تمہارے آقا کی مجلس غم برپا کرنی ہے. غازی اتنا دے دو کہ حسین کی مجلس برپا ہو سکے. چاند رات آ گئی, کوئی انتظام نہ ہوا. جیسے ہی افق پہ محرم کا چاند نمودار ہوا, نکلا گھر سے روتا ہوا, غازی کے روضے پہ آیا. آ کے کہتا ہے غازی آج مانگنے نہیں آیا ہوں, آج مطالبہ کرنے نہیں آیا ہوں, غازی کہنے یہ آیا ہوں. جا رہا ہوں آقا حسین کے روضے پہ, جا کے کہوں گا آقا عباس سے مانگا مگر انتظام نہ ہوا. جزاک اللہ دادارو, جزاک اللہ. اہتمام نہ ہوا. کہتا یہ کہہ کے میں یہ فریاد کر کے غازی کے روضے سے باہر آیا. بین الحرمین ایک دکان تھی, ایک سید احمد کی دکان تھی. میں جیسے ہی روضے کے باہر نکلا, سید نے مجھے دیکھ کے آواز دی. میں سید کے دکان پہ پہنچا. سید نے ایک لسٹ مجھے سنبھال دی اور دے کے کہا یہ فہرست ہے, دیکھو یہ سارے سامان بھیج دیے, کوئی اور کمی تو نہیں رہ گئی ہے. وہ کہتا ہے میں مبہوت ہو گیا, میں دوڑا دوڑا اپنے گھر آیا. اب جو گھر آیا تو کیا دیکھا, سینے خانہ میں سارا سامان موجود ہے. زوجہ نے دیکھا, کہا میں کہتی تھی نا آقا مدد کرے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اے باب الحوائج, یہ آپ کی آنکھوں غم میں رونے والے, ان کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں. اے پروردگار, یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہو جب تک کربلا کی زیارت نہ کر لے. عزادارو, زوجہ سے کہتا ہے پہلے یہ بتا یہ سارے سامان آئے کیسے, کون لایا؟ کہتی ہے میں کیا جانوں. دروازے پہ دق الباب ہوا, میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا سامان عزا کا آیا ہے. میں نے دروازہ کھول دیا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے چیخ مار کے پوچھتی ہے تم نے نہیں بھیجا. چیخ مار کے رونے لگی. وہ کہتا رو کیوں رہی ہے, پہلے بتا تو کیا ہوا. کہتی ہے غضب ہو گیا. ارے اب میں متوجہ ہوئی. کہا بتا ہوا کیا. کہا آنے والا آیا اور اس نے آ کے کہا سامان آیا ہے. میں نے دروازہ کھول دیا, میں سینے خانہ میں کھڑی تھی. میں نے دیکھا وہ مرد عرب کبھی کہتا تھا اکبر یہ سامان یہاں رکھ دو, قاسم یہ سامان یہاں رکھ دو. اے عزادارو, وہ کہتی ہے اللہ اللہ, ارے یہ تو عباس ہے غازی. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. شوہر سے کہتی ہے ماجرا تم بتاؤ ہوا کیا. شوہر رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. کہتی ہے بتا تو کیا ہوا, بتا تو کیا ہوا. کہتا ہے غضب ہو گیا. میں آج عباس کے روضے پہ گیا اور جاننے کے بعد میں نے کہا اے عباس, ارے ابھی اتنا کہا تھا کہ خاتون کہتی ہے ٹھہرو 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 ٹھہرو. ارے تم نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہہ دیا, اس لیے کہ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہنا میری شکایت میرے آقا سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ عزادارو. ہو گئی مجلس. عزادارو ذرا سوچو, وہ گیا روضے پہ, غازی کی جالی کو تھام لیا. غازی مجھے معاف کرنا. باب الحوائج کے غم میں آنسو بہا رہے ہو, مائیں بہنیں بیٹھی گریہ کر رہی ہیں, دعائیں کر لیجئے گا. میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے یہ اتنی رات گئے یہاں بیٹھے کیوں ہیں, اپنے اپنے بستروں پہ کیوں نہیں ہیں. ہر ایک کا جواب آئے گا. ہم اپنے بستر پہ کیسے رہیں, شبیہ بستر سید سجاد. ارے جو مسند کربلا میں لوٹی گئی,
سید سجاد کی مصیبت نہیں ہے، یہ تو امام باقر کی مصیبت ہے۔ مولا سجاد کی مصیبت کیا ہے جانتے ہو؟ احساس دلاؤں، سن سکو گے؟ سید سجاد کی مصیبت کیا ہے؟ سید سجاد کی مصیبت یہ تھی کہ سید سجاد بچپن سے لے کے اب تک دیکھا کرتے تھے کہ جس بچی کے رخسار کو حسین چومتے تھے، سید سجاد کے سامنے اس رخسار پہ شمر کا تماچا۔ جزاک اللہ دادارو، سنو مصیبت سید سجاد۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی، 11ویں محرم کی صبح ہے، شمر اونٹ لے کے آیا، تمام بیویوں کو سوار کیا۔ اگر دیر ہو جائے مجھے معاف کرنا، صرف 2-4 جملے اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ 11ویں محرم کو شمر اونٹ لے کے آیا، ساری بیویوں کو سوار کر چکا، ایک اونٹ پھر لے کے آیا۔ لوگوں نے دیکھا ظالم یہ اونٹ کس لیے لایا ہے؟ کہا بھی بتاتا ہوں کہ کس لیے لے کے آیا ہوں۔ اونٹ لے کے آیا، ایک ایک بیوی کی آغوش کو دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ رباب کی آغوش سے سکینہ کو کھینچ لیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، کبھی گھر پہ جا کے مشاہدہ کرنا، تمہاری بہن اپنے بچے کو آغوش میں لیے کھڑی رہے نا، سگا بھائی بھی آگے جھٹکے سے لینا تو ماں کا دل دہل جاتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ شمر تھا جس نے تماچے مارے، جس نے بولتے چھینے۔ ارے سبا دل تھام کے رہ گئی۔ اونٹ لایا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھا دیا۔ مصیبت سید سجاد سنو، 4 برس کی بچی ہے، تنہا اونٹ پہ بیٹھی ہے۔ جوانوں حق ادا کرو کہ جملے کا، 4 برس کی بچی ہے، تنہا اونٹ پہ بیٹھی ہے۔ کبھی اونٹ کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے؟ جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے پورے وجود سے ہل جاتا ہے۔ ارے سکینہ 4 برس کی، ارے جب اونٹ کھڑا ہوا ہاتھوں کو پھیلایا، اے میرے بھیا، ارے سید سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ بس ادا ڈالو، یہ ہے مصیبت سید سجاد۔ قافلہ اسیر ہو گیا۔ مصیبت سید سجاد تو یہ ہے، سنو جملہ، مصیبت سید سجاد تو یہ ہے کہ سید سجاد پوری عمر رونے کے بعد بھی پوری کربلا پہ رو نہ سکے۔ جملہ ادا کر رہا ہوں، سید سجاد کربلا کے بعد مسلسل رونے کے بعد بھی پوری کربلا پہ نہ رو سکے، اس لیے کہ جب بھی کسی نے پوچھا امام کیوں رو رہے ہو، وہ ایک ہی منظر یاد کیا، الشام الشام الشام۔ آ گئے اہل حرم، شام میں اسیر ہو گئے، بستر بیمار کربلا آنا والا ہے۔ وہ مسند جو لوٹی گئی تھی وہ مسند آنے والی ہے۔ عزادارو جانتے ہو نا، جب یہ مسند اہل حرم کو رہائی ملی ہے نا، اور اس وقت یہ مسند زینب نے منگائی ہے کہ جاؤ ہمارے اسباب کہہ دو لٹے ہوئے دے دے۔ اب جو مسند آئی ہے تو جانتے ہو کیا کیا؟ ارے مسند حسین کی رکھ کے سید سجاد کو